اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں درود ابراہیمی کا جو مشاہدہ آپ سے شیئر کرنے والی ہوں، اس میں سب سے پہلی بات تو کافی لوگوں کو معلوم ہوگی، جن کو نہیں ہے ان کے لیے اضافی معلومات ہوگی، وہ یہ کہ جو شخص روز 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس انسان کو مرنے سے پہلے اس کا مقام جنت میں دکھاتا ہے، اور پھر وہ مرتا ہے، یعنی اس سے پہلے وہ مر ہی نہیں سکتا جب تک وہ اپنا مقام جنت میں نہ دیکھ لے، تو وہ تب تک مر ہی نہیں سکتا اگر وہ اپنا مقام نہ دیکھے۔ اب یہاں پر ایک ایسے بھی واقعات سننے کو ملے ہیں جہاں پر لوگوں نے درود پاک جو پڑھتے تھے روز 1000 مرتبہ، شاید کہ ملتان یا سیالکوٹ میں تھے کوئی صاحب، انہوں نے مرنے سے پہلے اپنا مقام جنت میں دیکھا۔ پھر اس طرح ایک اور بہن تھی، انہوں نے جنت کی خوشبو سونگھی، وہ درود ابراہیمی پڑھ رہی تھیں اور اس کے بعد وہ کہتی ہیں کیسی خوشبو آئی، اور وہ اتنی زیادہ بھی درود پاک نہیں پڑھتی تھیں، کہتی تھی کہ میرا تو 100 کی تسبیح بڑی مشکل سے ختم ہو رہی تھی، اور وہ کہتی ہیں کہ ایسا ہوا کہ انہوں نے بہت ہی خوبصورت خوشبو سونگھی، اور پھر گھر والوں سے دریافت کیا کہ یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے۔ خیر گھر والوں نے جو پرفیومز وغیرہ تھے وہ بھی سارے سونگھ ڈالے انہوں نے، پر وہ خوشبو سے میچ کوئی پرفیوم نہیں کیا۔ اب یا تو وہ جنت کی خوشبو تھی کہتی ہیں، یہاں پھر وہاں پر کوئی نیک بزرگ تھے، ان کی جو ہے وجہ سے یہ خوشبو تھی۔ اب اللہ جانے کیا بات تھی، لیکن وہ کہتی ہیں کہ میں درود ابراہیمی پڑھ رہی تھی جب میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا۔ ایک بچی تھی چھوٹی سی، وہ ایک ایئرپورٹ پر تھی اور بیمار تھی بہت زیادہ، تو بہت زیادہ رو رہی تھی بیماری کی تکلیف سے، بخار تھا، فلو تھا یا جو بھی، تو وہ بیمار تھی، وہ رو رہی تھی۔ ظاہر ہے بچے کو جب بخار فلو ہوتا ہے چڑچڑا ہو جاتا ہے، اور چھوٹے بچوں کے معاملے میں تو یہ ہوتا ہے کہ جب ان کو کوئی بھی بیماری ہوتی ہے تو وہ تو اپنے ایموشنز بھی ہینڈل نہیں کر سکتے، تو بیماری کو کیا بیچارے ہینڈل کریں گے، تو ماں باپ کو بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ ماں باپ کی دعا ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچے کی اس طرح تکلیف لے لیں، لیکن لے نہیں پاتے۔ تو وہ جو بچی ہے، اگر ہم اس چیز کو تھوڑا سا براڈ مائنڈ میں سوچیں تو اس بچی ایک ایسی، وہ ایک جسم میں موجود ہے اس کی روح، جس نے بیمار بھی ہونا ہے، جس نے رونا بھی ہے، تکلیف دنیا کی برداشت کرنی ہے۔ یعنی ہم سب انسان، اگر میں بات کروں تو ہم سب کے سب لوگ ایک ایسے جسم میں قید ہیں جس کے اندر بیماری بھی ہے اور تکلیف بھی ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ ہمیں پین بھی ہوتی ہے، ہمیں ٹینشن بھی ہوتی ہے، ہمارا دماغ ہے، یہ سب چیزیں ہم بیئر کر رہے ہیں۔ پھر نہ صرف اگر ہم جسم کی بات نہ کریں، ہمیں دنیاوی مشکلات ہیں، کسی کو بل دینے کی ٹینشن ہے، کسی کی شادی نہیں ہو رہی، کسی کے پاس مال و دولت نہیں ہے، غرض یہ کہ کوئی اپنے ایموشنز کے ہاتھوں پریشان ہے، اپنے جذبات کے ہاتھوں مارا گیا، تو ہر انسان کسی نہ کسی پہلو سے گزر رہا ہے، اور ہم سب خطا کے پتلے، ہم سب کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں بہت نیک ہوں۔ جو کہہ رہا ہے نا کہ میں بہت نیک ہوں یا میں ولی ہوں، تو آپ یقین کریں وہ نہ ولی ہے نہ وہ نیک ہے۔ یہ کہیں لکھ لیں آپ کہ جو انسان کہہ رہا ہے کہ میں نیک ہوں بہت، میں ولی ہوں بہت، اپنے منہ میں یا مٹھو تعریفیں ہو رہی ہیں کہ ہم تو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کتنے بڑے بندے ہیں۔ ایک کسی کو ہدایت کی بات سمجھانا از ڈیفرنٹ، اور کسی کو ہدایت کی بات سمجھاتے ہوئے اپنی بڑائی بتانا از ڈیفرنٹ، ٹھیک ہے؟ تو آپ سمجھ جائیں کہ جو انسان اپنی نیکی کو بہت بڑھا چڑھا کے ایکسپلین کر رہا ہے، وہ انسان نیک ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ نیکی تب تک نیکی ہے جب تک انسان کو پتہ ہی نہ ہو کہ وہ نیکی کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہماری جو یہ زندگی ہے جس میں ہم کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، جو احادیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ یہی ہے کہ مومن انسان جو ہے اس کے لیے یہ دنیا قید ہے اور آخرت ان کے لیے کامیابی ہے۔ تو یہی بات ہے کہ ہماری روح جب آزاد ہو جائے گی، آپ یقین کریں اس سے بہترین خوشی کا موقع کسی انسان کے لیے نہیں ہوگا۔ ہمیں قرآن پاک میں پڑھتے ہیں نا، ہر روح کو جو ہے موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ کیا بات ہے؟ یہی بات ہے کہ موت تو سب کو آنی ہے، کب آنی ہے، کس دن آنی ہے نہیں پتہ، آنے کی ترتیب ہے، جانے کی نہیں۔ ہم لوگ جب تک اس دنیا میں ہیں، جس بھی چیز سے ہم گزر رہے ہیں اس کو ہم آسان بنا سکتے ہیں درود ابراہیمی پڑھ کے، لیکن سب سے خوبصورت بات یہ کہ اگر آپ درود پاک 1000 مرتبہ ڈیلی پڑھ رہے ہیں، اور خاص کر کے درود ابراہیمی ڈیلی پڑھ رہے ہیں، تو آپ یہ انڈرسٹینڈ کریں کہ مرنے کے بعد جو اللہ نے آپ کو خوشی دینی ہے، جو عید ہوگی نا آپ کی، وہ آؤٹ آف دس ورلڈ ہوگی۔ وہ ایک ایسی کامیابی ہوگی جو کہ آپ کو جب ملے گی تو آپ کہیں گے کہ پتہ نہیں یہ میرے لیے تو عید تھی۔ یعنی مرنا اس انسان کے لیے عید ہوتا ہے۔ مومن انسان جو ہوتا ہے، جب وہ مومن جو ہے جب اس دنیا سے جاتا ہے تو وہ قید سے آزاد ہو جاتا ہے۔
تو یہ جو ہم دنیاوی مشکلات، بیماری، ہمارے خون نکل آتا ہے ہاتھ پہ کہیں کٹ لگے، تو یہ سب چیزیں دنیا ہماری باڈی قید ہے اور ہم اسی میں انجوائے کر رہے ہیں۔ اب ایک بات سوچیں، ڈس بلیور یعنی کہ وہ جو کافر ہے، اس کے لیے تو یہ دنیا جنت ہے، کیونکہ اس نے وہ بات انڈرسٹینڈ ہی نہیں کی ہوئی، اس کو یہ بات معلوم ہی نہیں ہے کہ آخرت میں جنت ہے، جنت کا کیا مقام ہے۔ جب ان کو اس چیزوں پہ یقین ہی نہیں ہے تو ان کے لیے تو یہ دنیا ہی جنت ہے نا۔ ان کو اس دنیا میں پیسہ مل رہا ہے تو ان کے لیے جنت ہے، ان کو ہر طرح کی آسائش مل رہی ہے تو ان کے لیے جنت ہے۔ اور اس کا بالکل بھی ایسا مطلب نہیں ہے کہ مومن انسان کو مال و دولت نہیں مل سکتی، ان کو آسائشیں نہیں مل سکتی۔ اللہ تعالیٰ سب کو سب کچھ نواز سکتے ہیں، لیکن پھر بھی اگر آپ کے پاس سب کچھ آ جائے تب بھی یہ دنیا ایک انسان کے لیے، اسپیشلی جو مومن ہے، اس کے لیے ایک پرزن سے کم نہیں ہے، ایک جیل قید سے کم نہیں ہے۔ تو درود ابراہیمی پڑھنے والے لوگ، کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہم جب اس دنیا سے جائیں تو ہمارے لیے عید کا مقام ہو؟ عید کیا کہتے ہیں؟ خوشی۔ عام لفظوں میں اگر ہم کہیں تو دنیا میں کوئی ایسی آپ نے عید نہیں دیکھی ہوگی اگر آپ اس دنیا سے جاتے ہوئے اپنا مقام دیکھیں گے۔ قرآن پاک میں صاف صاف اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ جو نیک لوگ ہیں ان کی روح فرشتے بہت نرمی سے نکالتے ہیں، جبکہ جو کافر لوگ ہیں، بدکار لوگ ہیں، ان کی روح نکلے گی بہت ہی تکلیف سے، جیسے کہ ایک کپڑا ہم نے کانٹے دار جھاڑی کے اوپر پھینکا ہے اور پھر ایسے ہم نے اس کو کھینچ لیا ہے تو کپڑا کتنا بری طرح چھدے گا، پھٹے گا۔ ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے، میرے خیال سے اس بات کو شاید 1 سال ہو چکا ہے، میں نے ایک ویڈیو دیکھی کہ ایک لڑکا ہوتا ہے، وہ کہیں میرے خیال سے کوئی فلٹر پلانٹ ہوتا ہے شاید، وہاں پہ ہوتا ہے یا کچھ، اس کے بس وہاں پائپ ہوتے ہیں اور پانی کے پائپ ہوتے ہیں، کچھ بوتلیں اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے، وہ بھر رہا ہوتا ہے۔ اب میں نہیں جانتی، میں کسی کا ایمان تو نہیں جانتی کہ وہ کافر تھا، مسلمان تھا، لیکن جو دیکھا میں وہ آپ کو ویڈیو میں، جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا میں وہ بیان کرتی ہوں۔ تو ایک دم سے نا، جیسے ہم ہاتھ سے مکھی نہیں اڑاتے، بالکل ویسے وہ ایک دم ہاتھوں کے اشارے کرنے لگ جاتے اور چیخنے لگ جاتا ہے، ایک راحت سے گھبرانے لگ جاتا ہے۔ اس کی آواز تو نہیں آتی، لیکن اس کی جو شکل اور اس کی باڈی موومنٹ ہوتی ہے بتا رہی ہوتی ہے کہ بہت ہی خوفناک چیز کو وہ دیکھ رہا ہے۔ اور پھر ایک دم کیا ہوتا ہے، پھر ایک دم ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایک دم گر جاتا ہے، اس کو جیسے جھٹکے سے لگتے ہیں اور پھر وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اب بات یہاں پر یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی ہے کہ اول تو کسی کا ایسا معاملہ ہو ہی نہ، آمین، لیکن اگر آپ اپنی لائف کو اچھے کاموں میں لگا دیں گے، خاص کر کے آپ درود ابراہیمی، دیکھیں آپ نہیں جانتے آپ کیا مس آؤٹ کر رہے ہیں، آپ درود ابراہیمی میں لگ جائیں، پھر آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ دنیا کیسے سنورتی ہے اور آخرت کیسے سنورتی ہے، اور پھر وہ آپ مقام دیکھیں گے۔ اگر کوئی اپنے سامنے وہ فرشتہ دیکھ سکے جو اس کے نیک اعمال لکھ رہا ہے، اگر کوئی وہ فرشتہ دیکھ سکے جو اس کے لیے بول رہا ہے، فرض کریں آپ سے کوئی بدتمیزی کر رہا ہے یا آپ کی کوئی حق تلفی ہو رہی ہے کہیں پہ، اور آپ دیکھیں کہ کوئی بڑا ہی طاقتور انسان اگلے انسان کو بول رہا ہے، تو کیا ہمت نہیں بندے گی؟ پھر آپ بولے ہی نہ کچھ، پھر تو بولنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ اور ایسا ہو رہا ہوتا ہے کہ فرشتے جو اللہ تعالیٰ نے نورانی مخلوق بنائے ہیں، وہ آپ کے بہاف پہ جواب دے رہے ہوتے ہیں۔ بس اس بات کو ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے، اور جب آپ ریئلائز کر لیں گے تو پھر آپ کسی کی بدتمیزی کا جواب نہیں دیں گے، کسی کی بھی بدتمیزی کا جواب نہیں دیں گے۔ اور اگر ہم وہ مومنٹ دیکھ لیں جس مومنٹ میں فرشتے جواب دے رہے ہوتے ہیں ہمارے خلاف بولنے والوں کو، تو وہ آپ کے لیے ایسا کوئی سکون کا باعث ہو کہ آپ کبھی بھی زندگی میں کوئی بھی آپ سے بدتمیزی کرے اس کا جواب دیں ہی نہ۔ لیکن ہم بے صبر ہیں، ہمیں یہ چیز ایڈ نہیں ہو پاتی اتنی آسانی سے، ہمیں یہ تو جلدی نظر نہیں آ پاتا کہ فرشتے ہمیں یہ لیے جواب دے رہے، لیکن شیطان فوراً ہمیں اکسانے کی کوشش کرتا ہے، اور شیطان کا ہمیں اکسانے کے علاوہ کچھ نہیں، خاص طور پر اس انسان پہ تو بالکل بھی زور نہیں جو درود پاک پڑھ رہا ہے، درود ابراہیمی پڑھ رہا ہے۔ تو پلیز اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آئیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون پڑھیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ سے ہم پناہ مانگتے ہیں شیطان کے پاس آنے سے بھی، اس کے وسوسوں کے بھی آنے سے۔ تو ہمارے سورۃ الناس ہے، یہ سب چیزیں آپ کو پروٹیکٹ کریں گی، اور سب سے زیادہ جو آپ کو پروٹیکٹ کرے گا وہ درود ابراہیمی ہے۔ اپنی زندگی میں درود ابراہیمی کثرت کر کے دیکھیں، اور پھر ہر انسان کا یہی ایک غم ہوتا ہے کہ کاش ہم نے پہلے کثرت کی ہوتی تو ہمیں یہ سب ملا ہوتا۔ پتہ نہیں اس وقت کے فلاں وقت میں جب میں نے اللہ کی مانی ہوتی اور درود ابراہیمی پڑھا ہوتا، پتہ نہیں اس ٹائم جو میں مشکلات، حالات اور سب چیزوں سے نکل کر آئی ہوں یا آیا ہوں، پتہ نہیں تب کیا حالات ہوتے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ اپنی آخرت کی تیاری کریں گے۔ کچھ نہیں کر سکتے تو پلیز درود ابراہیمی پڑھیں، سب گناہوں سے، سب برائیوں سے اللہ آپ کو ایسے کھینچ لے گا جیسے کہ
کبھی آپ نے گناہ کیے ہی نہ ہوں۔ میں امید کرتی ہوں کہ ہم سب درود ابراہیمی کو کثرت کریں گے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں کرے، اور جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ہمارے لیے عید کا دن ہو۔ آمین۔ چلیں جی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔